یہ ہمارے ساتھ دفاعی اینالسٹ ماری سلطان صاحبہ ہمارے سے موجود ہیں. بہت شکریہ ماری صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جو اس وقت سچویشن کریٹ کی گئی ہے ویسٹرن بارڈر کے اوپر اور پاکستان جس طرح سے جواب دے رہا ہے، ماری صاحبہ کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ دیکھیں، پاکستان نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ یہ تمام معاملات جو ہے بات چیت سے بہتر ہو جائیں، لیکن آپ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ مل کر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل دہشت گردی کے لیے استعمال ہوا. اس کے علاوہ ہمارے چیک پوسٹ پر مسلسل حملے کیے جا رہے تھے، اور ان حملوں کی بنیادی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ آبادی کو بھی ڈبیٹ کیا جائے اس جنگ کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف قسم کے خوارج ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو پاکستان کے اندر بھی کھیلا جائے. تو پاکستان نے اس کا موثر جواب دیا ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان اس قسم کی کسی بھی کارروائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا ماری صاحبہ، جس طرح سے پاکستان نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا، جب راہ نجات راہ راست کے آپریشن کیے گئے، وزیرستان میں جب آپریشن کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے خارجی جو تھے وہ افغانستان چلے گئے تھے، لیکن پاکستان نے سرحدوں کا احترام کیا، جو تعلقات تھے ان کا احترام کیا، بلکہ نہ صرف احترام کیا بلکہ افغانستان کے حقوق کے لیے ان کے لیے آواز اٹھائی عالمی فورم پر. لیکن اس کا نتیجہ آج ہمیں کسی کی شے کے اوپر افغانستان کی طرف سے گولیوں کا تحفہ مل رہا ہے، گولے برسائے جا رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی. دوسرا مسئلہ دراصل یہ تھا کہ یہ جو سرحد کے اوپر جو مختلف پوسٹیں ہیں، ان کے اندر آرگنائز کرائم، دہشت گردی کے ساتھ جو ہے یہ تمام چیزیں بھی دیکھنے میں نظر آ رہی تھی. اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس سے نہ تو پاکستان کا سرحد محفوظ ہے، نہ ہی پاکستان کی سرحد محفوظ ہے، نہ ہی افغانستان کی، اور بالآخر آپ وہاں کی جو آبادی ہے ان کو یرغمال بناتے ہیں دہشت گردوں کے ذریعے. تو پاکستان نے یہ واضح میسج دیا ہے، ہندوستان کو بھی کہا تھا اور افغانستان کو بھی یہ بات واضح کی تھی کہ افغانستان جو ہے اپنی سرزمین دہشت گردی کا استعمال نہ کرے، اور ہندوستان کو کہ وہ چاہے جہاں سے بھی حملہ کرے گا پاکستان اس کا جواب رکھنے کی سخت بھی رکھتا ہے، اور پاکستان اس کا جواب دے گا. اچھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے اب صورتحال بن رہی ہے، جو دفاعی وزیر ہیں ملا عمر کے جو بیٹے ہیں وہ ان حالات کو کس طرح سے دیکھیں گے، اور ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کے اندر کیا بہتری لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مزاج کے حوالے سے اور ان کے نظریات کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. دیکھیں، مسئلہ نہ ان کا مزاج کا ہے اور نہ ہی ان کی سوچ کا ہے. یہ فیصلہ ہے جو انہوں نے کرنا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پرامن رہے تو ان کو دوحہ پروسیس کے مطابق یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 اور 1267 کے تحت اس بات کا اپنی اس وعدے پر کھڑا ہونا ہوگا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے استعمال نہیں ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں اور تعلقات کو بہتر کریں تو پھر جو معاملات جس طرح ایک سنجیدہ ریاست کرتی ہے اسی طرح کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عبوری ریاست سے بڑھ کر ان کو جو ہے مانا جائے یا ان کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن دی جائے تو اس کے لیے ان کو بھی کچھ کرنا ہوگا. اور سب سے اہم فیصلہ یہی ہے کہ وہ خطے کے اندر بدامنی کے کی ذمہ داری نہ اٹھائیں بلکہ پرامن پاکستان اور پرامن افغانستان کی طرف چلیں. اچھا، ملا متقی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس سینیریو کے اندر آپ ان کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو وزیر خارجہ افغانستان کے بھارت کے اندر موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر اس طرح کے حملے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ بھارت میں موجود ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کام جاری رکھیں گے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو تقریباً 22 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں جس وقت افغانستان میں موجود ہیں وہ بے دریغ پاکستان میں حملہ اگر ان کے پاکستان جواب نہیں رکھے گا تو یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان فوج کوئی عام فوج نہیں ہے. وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف ایک منظم طریقے سے لڑتے رہے، اور ہم یہ کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ جو ہے دنیا کی آنکھوں میں تو جھوٹ ڈال سکتے ہیں کہ یہ دہشت گرد جو ہے ان کے پیچھے ریاستی پشت پناہی نہیں ہے، لیکن آپ پاکستان کے ساتھ تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ پشت پناہی کون کر رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ افغان حکومت کو افغان جو مختلف وزیر ہیں ان کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داری اور نجی ذمہ داری اٹھانی ہوگی اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پرامن رہے. اور رہی بات ہندوستان کی، تو ہندوستان نے کیا جو اس سے پہلے والی حکومت تھی ان کے وزراء کو اپنے پاس رکھا تھا، ان کو بھی نہیں رکھا. ان کو بھی انہوں نے جو ہے بے دخل کے قبضائی میں ڈالا تھا. کہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ان کی اتنی مدد کرے گا یا ان کے لوگوں کو وہاں رکھے گا، تو یہ تو نہیں ہوگا. بالآخر پاکستان کے ساتھ ان کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور ان کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس
خطے کی امن کے لیے چلے، نہ کہ اس خطے کے اندر دہشت گردی کی جگہ بنائے۔ اچھا ہماری صاحبہ، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مارکہ حق کے اندر پاکستان نے بتایا پوری دنیا کو کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، آج جس طرح سے آپریشن کیا جا رہا ہے ان افغانیوں کے خلاف اور جس طرح سے جواب دیا جا رہا ہے اور کیلکولیٹڈ ٹارگٹس کے ساتھ جن جگہوں پر ان کو تربیت دی جاتی تھی، جن چوکیوں ہیڈ کوارٹرز کے اندر پلاننگ کی جاتی تھی، ان جگہوں پر نشانے جو ہے وہ باندھ کے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ تو اب پوری دنیا میں پاکستان کی انٹیلیجنس کے بارے میں بھی اب سب کو کلیئرٹی ہو گئی ہوگی کہ پاکستان انٹیلیجنس بنیادوں پر کس طرح سے آگے ہے۔ دیکھیں، پاکستان انٹیلیجنس تو ہمیشہ سے رکھتا تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے بہت ساری چیزیں طے پا جائیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہماری جنگ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جنگ ان تمام دہشت گردوں کے ساتھ ہے جو اس وقت افغانستان کے اندر سلاح لیے بیٹھے ہیں اور اس افغانستان کے سلسلے میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے، یہ جنگ کسی اخوان کے خلاف یا کسی عام اخوانی کے خلاف نہیں، اور یہ چیز ہم نے واضح طور پہ نہ صرف افغان حکومت کو بتائی ہے بلکہ افغان حکومت کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی یہ بات واضح کی ہے کہ آپ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال مت کریں۔ اچھا، اگر ہم افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو ایک پاکستانی ہے جہاں سے ٹریڈ کے جو راستے ہیں افغانستان کے لیے کھلتے ہیں، اور کیونکہ جو دوسرا ان کا ویسٹرن سائیڈ ہے وہاں پر طالبان کا کنٹرول بھی نہیں ہے، تو اگر ہم مشرق سائیڈ سے ہی اگر افغان طالبان تعلقات خراب کر لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس صورتحال کے بعد کیا آپ ان کی مشکلات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مشکلات تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ 75% افغانستان کی جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان سے گزر رہی ہے، اور مسئلہ یہ نہیں ہے، پاکستان نے باوجود اس کے کہ دنیا کی طرف سے ہمارے پہ پریشر آیا، ہم نے افغانستان ٹرانزٹ پیٹ بند نہیں کیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان کی عوام کے اوپر یہ جو ہے امپیکٹ آئے۔ لیکن ہم اس بات کی اجازت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین مسلسل طور کے اوپر دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا افغان حکومت کو اور وہی حکومت کو کہ کیا وہ دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا وہ امن کے ساتھ۔ اچھا، جس طرح سے آج حملہ کیا گیا ہے، ٹینکس کا استعمال کیا گیا، پھر ڈرونز اور پھر دوسرے طریقہ کار سے حملہ کیا گیا ہے، بھاری آرٹلری کا استعمال کیا گیا، یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان آپریشنل تیاریوں میں بہت آگے ہے، چاہے وہ ویسٹرن سائیڈ ہو یا ایسٹرن سائیڈ ہو۔ دیکھیں، بات آپریشن تیاری کی بات نہیں ہے، بات اصل یہ کہ اگر آپ کے خلاف جو ہے امریکن طرز کے لیٹسٹ ویپنز استعمال ہوں، آپ کی چوکیوں کو نشانہ بنایا جائے اور آپ کی سرحد کو کی پامالی کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بالکل درست ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان ایک بڑی طاقت ہے اور پاکستان ایک بڑی کنونشنل طاقت بھی ہے، اور پاکستان نے یہ بارہا کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وہ کام نہ کریں جو آپ دوسروں کے مرد کے ساتھ کرتے رہیں۔ اور رہی بات اس کی کہ ہم بلیک میل ہو جائیں گے، تو ہم بلیک میل ہرگز نہیں ہوں گے۔ ہم نے جو قیمت ادا کرنی تھی دہشت گردی کی وہ اٹھا چکے ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت ملک اور بحیثیت جو ہے شہری۔ یہ قیمت کوئی عام قیمت نہیں، 20 سال سے ہم اٹھا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ یہ بات سمجھے کہ دنیا کے اندر جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ بھی دہشت گردی کی جنگ چھوڑ دیں۔ اگر وہ دہشت گردی کے ذریعے اپنا سکان کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میاں شاہد، آپ کا بھی بہت شکریہ۔